مولا باپ مرا، باپ میرا بھی مر گیا، عامر کمبوز صاحب اللہ اکبر تمہارے بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر ماں ٹھنڈیاں چھاویں تو باپ بھی رحمت کی راحت ہے، اللہ اکبر باپ مرا، اماں مر گئی، یہ وہی اماں تھی جب شام کو ابا گھر میں آیا کرتا تھا پھدک پھدک اور دامن پکڑ کے کہتے ہیں ابا تیرا نہیں ابا میرا ہے، ابا تیرا نہیں ابا میرا ہے، ابا تیرا نہیں ابا میرا ہے، اللہ اکبر ماں کا دامن پکڑ کے سارا دن پیچھے پیچھے ڈیری کرا کرتے پھرتے تھے، کیا ہوا یہ کہہ رہا ابا میری ہے، اسے کو اس کی نہیں میری ہے، اس کی نہیں میری ہے، جب آج میرے عزیزوں بیوہ ہو کے بیٹھ گئی، سفید چادر لے کے بیٹھ گئی، سونے کی اور لال چوڑیاں اتار کے بیٹھ گئی، اللہ اکبر اب 4 بچوں کے گھر میں جھگڑے کی آواز آئی، پہلے کہہ رہا تھا تیری نہیں میری ہے، آج ماں باپ کے مرنے کے بعد جب ماں بیوہ ہو گئی ماں کو 2 روٹیاں 1 جوڑا دینا پڑ گیا، اب کہہ رہے میری نہیں تیری ہے، میری نہیں تیری ہے، اور میرے عزیزہ ایک باپ 10 بچوں کو روٹیاں کھلا رہا ہے، 10 بچے مل کے بڑھاپے میں باپ کو 2 روٹیاں دیتے ہوئے چترا رہے ہیں، اللہ اکبر پھر پوچھتے کرونا وائرس مسلمانوں پر کیوں آیا ہے؟ کسی نے خوب لکھا میرے عزیزوں ماں میری بھی مری، اللہ اکبر ماں میری بھی کوئی نہیں، اور لوگوں گاڑیاں مل گئی، لوگوں کھانے ون سمجھنے مل گئے، لیکن گھر جاؤں 2 چیزیں نہیں ملتی، ایک باپ کی شفقت نہیں ملتی، ایک ماں کا پیار نہیں ملتا، تھک کار کے بیٹھ کل کی بات ہے میرے بندے سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، اس نے بیر محل میں جمعہ پڑھاتا ہوں جہاں 12 سال سے، گھر سے تقریباً 100-200 کلومیٹر کا سفر ہے، سب سے جمعہ پڑھا رہا تھا، کوئی بہاڑی کے بہت بڑے تاجر تھے، اکثر ان کی فیملی آسٹریلیا میں ہے، کھوج لگاتے لگاتے وہ نیازی چک کھانے والے پہنچ کے کل صبح 9 بجے پہلی مرتبہ ملاقات، بولے صاحب میں یوں سنتا ہوں آپ کو یوں چائے پیے، میں نے کہا یار میں نے چوک قریشی خان کا مجمع پڑھانا ہے، پھر میں نے کھڑبزدار، پھر میں نے تونسا، پھر میں نے کہیں اور آنا ہے، ابھی بھی اللہ کی قسم پرسوں ترسوں میں جمعرات کے دن ایک مہندی کی رسم میں بیان کرنے گیا تھا، اس سے پچھلے مہینے اس کی ماں کا جنازے کی گیا ہوا تھا، وہ بیٹی بہن بھائیوں کی شادی، بیٹی رو کے گھر تھی، مولوی جی ہفتے دن نکاح آپ نے پڑھانا ہے، آپ میرے ابو ہو، صبح ایک خانے وال کے اندر میں مول صاحب جنازہ آپ 10 بجے تھا، میں نے سب سے معذرت کی، میں نے کہا یار یہاں وعدہ کر رکھا ہے، تو سفر چلتا رہتا ہے میرے بھائی، تو کل وہ آدمی ملا، پھر ہم خانے وال کے مین روڈ کے اوپر ہم چائے پینے کی، مجھے بھی عادت تھی چائے کی، کھانا میں نے کوئی نہیں کھایا، چائے پینے کے لیے رکا، اللہ ٹیبل کے اوپر فون موبائل رکھا ہوا 2-2.5 لاکھ روپے کا ہوگا، جب بیل بچی جی امی جی جی امی جی جی امی جی، مجھے ایسے لگا جیسے شاگرد کو استاد نے بلایا ہو کہ سبق یاد کیوں نہیں کیا، جی امی جی جی امی جی، پھر میرے عزیزوں موبائل اس نے رکھا، رونے لگ گیا، پھر آنسو ٹیشو سے صاف کر کے کہنے لگا مولانا کل رات میں ملتان سے 1:30 بجے گھر آیا، میرے ماں کا دامن پکڑا، میں نے کہا اماں جب سے باپ مرا میں بازار جاتا ہوں، اماں تو نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا لیٹ کیوں آیا، روزانہ جب گھر رات کو دیر سے آتا تھا اماں ابا پوچھا کرتا تھا بیٹے دیر سے کیوں آیا، کہاں رہ گیا تھا، کیا کھایا نہیں، اللہ اکبر، میں نے کہا اب کون سے ابا کا فون آیا، اللہ اکبر، اب میری اماں کا فون آیا، بیٹے گلا نہ کرنا ابا چلا گیا اماں تو موجود ہے، بیٹے کب گیا تھا کب آئے گا، کہ مولانا رات کی تھکن دل کی صبح کی سفر کی تھکن، ماں نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے، اللہ کی قسم میری ساری تھکن ہی دور ہو گئی ہے، خدا نے یہ نعمتیں گھر میں دے رکھی ہیں، دعا کروا کے صبح دکان پہ آیا کرو، دعا کروا کے موٹر سائیکل پہ بیٹھا کرو، دعا کروا کے کار میں بیٹھا کرو، خدا کی قسم ماں کی دعا اللہ کی رحمت والی چادر ہے، یہ رحمت والی چادر کا ساتھ ملتا جائے گا، دنیا کے بگڑتے کام بڑھتے جائیں گے، 3 باتیں رس کر کے دعا کرواؤ، فرمایا المنان نیکی کر کے جو جتلائے گا اللہ اس کی
کی طرف حساب کتاب لینا تو کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا وہ آدمی جو تہمد پہنے، دھوتی پہنے، چادر باندھے، لنگی پہنے، شلوار پہنے، اپنی شلوار کا پائچہ اپنے ٹخنوں سے نیچے کرے، شلوار دھوتی اپنے دھوتی کے پلوں سے اپنے ٹخنوں کو چھپا لے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا آدمی میدان محشر میں کھڑا ہوگا، اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا ہی نہیں کرے گا۔ کلیجے پر ہاتھ رکھنا، یہ بیماری ہمارے اندر مرض پڑا میرے عزیز و موذی ہے۔ کسی بھی دکان پہ چلے جاؤ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ماسٹر جی یہ تو ہے ہی آپ کے لیے، کتنے کا ہے؟ 2000 کا، اجی میری تو 1200 کی گنجائش ہے۔ ماسٹر جی اللہ کی قسم 1200 کا تو مجھے نہیں پڑتا، چلو 1500 میں لے جاؤ، چلو 1400 میں لے جاؤ۔ ماسٹر جی چلو یار کیا کرو گے، 1250 میں لے جاؤ۔ اللہ کی قسم مجھے بچا کوئی نہیں۔ ایک بھی دکاندار مجھے دکھاؤ، کون دکاندار ہے جو خود نقصان اٹھائے گاہک کو فائدہ دیتا ہے؟ کوئی کھڑا ہو کے کہے میں نے جی میں نقصان اٹھاتا ہوں۔ اور میرے بھائی ناراض نہ ہونا، سنت طریقے سے کاروبار کرو۔ کس بے وقوف نے تمہیں کہہ دیا لکھ کے لگاؤ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا؟ کس نے کہہ دیا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا؟ کس نے کہہ دیا واحد کلام واحد نام؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا نہیں فرمایا؟ جب تم سودا لینے کے لیے وہ جھگڑ کے سودا لو، اتنے کا نہیں اتنے کا لوں گا، اتنے کا نہیں اتنے کا لوں گا۔ حجیاں دیکھتی ہے ایک کلام ایک دام، کیوں سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے؟ سودا خریدو واپس نہیں ہوگا۔ ایک آدمی آیا اللہ اکبر، اسے جوڑا پیارا نظر آیا، اس نے 1500 کا جوڑا لے لیا، 700 کی دھاڑی تھی، گھر گیا، بیوی کہنے لگی تیری عقل تو نہیں ماری گئی، 1500 روپے کے جوڑے پہننے گا، 4 بچیوں کی ڈولی کون اٹھائے گا؟ جب واپس کر کے 1500 میں 2 جوڑے مل جائیں گے۔ دکان پہ آیا، حاجی صاحب یہ جوڑے رکھ لو، 2 بچیوں کے جوڑے دے دو۔ حاجی صاحب کے تو تیور ہی بدل گئے، اللہ اکبر، حاجی صاحب کے تیور ہی بدل گئے۔ جس نے لکھا ہوا تھا دکان پر صلی اللہ علیہ النبی الامی، حاجی صاحب کے تو تیور ہی بدل گئے۔ جمعے کے دن جو 80 مرتبہ درود شریف پڑے گا 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس نے یوں کر کے کپڑا پھینکا اور کہا پہلے اندھا تھا اب تیرے کپڑے واپس کرتے رہے، چل شام کو آنا۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار خبردار خبردار، غریب کو جھڑکنا نہ بند۔ اللہ اکبر، کیونکہ میرے غریبوں کا ساتھ مانگا۔ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، یا اللہ اپنے محمد کو غریبوں میں بسانا، اللہ اپنے نبی کو غریبوں میں اٹھانا، اللہ اپنے نبی کا محشر قیامت کے دن میدان محشر میں غریبوں کا فرمانا۔ دعا امیروں کو دی خدا تمہارے مال میں برکت دے، دعا امیروں کو دی اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، لیکن ساتھ فرمایا میرا غریبوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، کوئی غریب اپنی غریبی پر سر نہ جھکائے۔ خدا پاک کی قسم ہے، جاؤ 1400 سال پہلے اس نبی کے مکان کو جا کے دیکھو، چمڑے کا بستر بچھا ہوا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر اس چمڑے کے بستر پر پھول جار چادر بچھا دی۔ تجھے ایسی کمرے میں نیند نہیں آتی، تجھے بیڈ شیٹ والی چادر پہ لیٹ کے نیند نہیں آتی، تجھے میرے عزیزو 0 واٹ کا بلب چلا کر پھر بھی بیوی کو گالیاں دیتا ہے۔ حضور نماز پڑھا کے تشریف لائے، حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، چمڑے کے بستر پر پھولدار چادر بچھی ہوئی تھی، فوراً باہر نکل گئے اور پردہ پکڑ کے رونے لگ گئے۔ ابا کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، میرے سے کون سی گستاخی ہو گئی، صدیق کی بیٹی سی کی منہ سے کون سا ناگوار جملہ نکل گیا، حضور کون سی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو گئی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ میرے بستر پر پھول دار چادر کس نے بچھا دی؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے دیا تو کھاؤ پیو پہنو، لیکن ولا تسرفوا، اسراف سے منع فرمایا۔ عائشہ میرے بستر پر یہ پھولدار چادر کس نے بچھائی؟ یا رسول اللہ ایک محلے دار کی ہدیے کے طور پر چادر دے گئی، آپ کے بستر سے بہتر جگہ میں نے کوئی نہ سمجھی، آپ کے بستر پہ بچھا دی۔ بھیجیگوں کے ساتھ اما کہتی ہے ایسے روئے جیسے بچہ رویا کرتا ہے، پردے کو پکڑ کے جھول رہے تھے۔ فرمایا عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمیں پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمیں پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ میں کیا کروں؟ سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ جب تک تو چادر نہیں اٹھائے گی محمد سونا تیرے بیڑے میں قدم نہیں رکھے گا۔ اما کہتی ہے جب تک میں نے چادر نہ اٹھائی حضور نے گھر میں آ کے قدم ہی نہیں رکھا۔ تیسرا وہ آدمی حضور علیہ السلام نے فرمایا
جو سودا بیچتے ہوئے اپنے سودے کی ویلیو بڑھاتے ہوئے قسمیں اٹھائے گا، اللہ کی قسم بیٹی زبان ہے، تجھے کیا پتا ساری مورے ملتان میں لگ رہی ہے، تجھے کیا پتا ساری مورے کراچی میں لگ رہی ہے، تجھے کیا پتا شالم مارکیٹ فیصل آباد میں ساری مورے لگ رہی ہے، تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا روزی جاپان سے نہیں ملتی، روزی عرش والے خدا سے ملتی ہے؟ کہتا کہ یہ جاپان کی مور ہے، پتہ نہیں کہاں پاکستان کا کہاں کا، لکھا تو جاپان کا، لینا لے لو ورنہ اگلی دکان پہ مل جائے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے وہ کپڑا بیچ کے رزق تیرے گھر میں آتا، تیری بیوی بھی تہجد گزار بنتی، تیرا بچہ بھی روزہ رکھنے والا بنتا، تو نے رزق کا ٹکڑا اپنے گھر کے اندر حرام کا اپنے دسترخوان پہ لا کر سجایا، نسل کا بیڑا رزق کے ٹکڑے نے حرام کے غیر اللہ اکبر رزق کے ٹکڑے نے بیڑا غیر کر کے رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سودا بیچتے ہوئے قسمیں اٹھائے گا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میدان معاشر میں نہ آئے، کہیں اور چلا جائے، قیامت کے دن میدان معاشر میں آئے گا، اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کر سودا بیچنے والے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ توبہ کر لو میرے بھائیوں، توبہ کر لو، تجارت کرو، کاروبار کرو مخلوق خدا کی خدمت کی نیت سے، کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اس میں ہو سکتی ہے۔ علماء اکرام سے پوچھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگوں تجارت کی سیکھنے کے لیے عمر کو 3 سال لگے دکان کھولنے کے لیے، فرمایا او لوگوں قرآن اللہ اکبر اتنا آسان ہے کہ 7 سال کے بچے کے سینے کو قرآن کا صندوق بنا دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں مشکل اتنا ہے 1400 سال ہو گئے گہرائی میں علماء اکرام کو جاتے آج تک گہرائی میں نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اللہ اکبر اور میرے عزیزوں حضرت عمر فرماتے ہیں او لوگوں سورہ والعصر کو یاد کرتے کرتے عمر کو 3 سال لگ گئے۔ بس زندگی گزارو، تھوڑی سی زندگی ہے، بہت ساری گزر گئی، بہت ساری بدعمالیوں والی، بہت ساری گناہوں والی زندگی میں اللہ کے آگے بھیج دی، تھوڑی سی رہ گئی ہے، اسے اتنی قیمتی بنا لو، 5 وقت کی نماز پڑھ کے اتنی قیمتی بنا لو، رمضان غیر رمضان میں نفلی فرضی روزے رکھ کے اسے اتنی قیمتی بنا لو، حلال کما کے حلال کھا کے اسے اتنی قیمتی بنا لو، اللہ اکبر تاکہ اللہ جل شانہ آپ سے میرے سے راضی ہو جائے۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اپنی چدراہٹ سے، اپنے کپڑوں کی سفیدی سے، اپنے ہاتھ کی گھڑی سے، ₹1,00,000 کے ہاتھ کے اندر موبائل پکڑنے کی وجہ سے کسی غریب کو دبایا مت کرو۔ ریڈی والے کے پاس چلے گئے، ہاں بھائی کتنے کا دیا تو نہیں ہے، یوں کر کے دانا دیکھا، کتنے کا دیا، اچھا بھائی دے بھائی اپنی مرضی، حاجی صاحب ٹھیک ہے، کیا کرے گا، تیرے تھپڑ تو نہیں کھانے ہیں، اپنی ریڈی کو میونسپل کمیٹی میں تھوڑی پکڑوانا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، دن لپ لپ کر رہا ہے، یا اللہ سارے صاف یہ لے جائے گا، خراب میں جان کے تو نہیں لے کے آیا، میں نے تو پوری پیٹی کے پیسے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی خدمت میں بلال آئے، کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ اٹھا کے اللہ کے نبی میں آپ کے لیے لایا۔ حضور علیہ السلام نے کھجوروں کے ٹوکرے کو کھولا، اتنی تھی کلو 2 کلو جتنی ہوگی، آپ نے ایک کھجور اٹھائی رکھ دی، دوسری اٹھائی رکھ دی، تیسری اٹھائی، بلال جی آمنہ کے لال، اور صبح میں مدینے کی مارکیٹ میں گیا تھا، کسی بھی دکان پہ مجھے ایسی کھجور نظر نہیں آئی، بلال مارکیٹ سے کہیں اور لے کے آیا یا کوئی نیا تاجر بیچنے کے لیے آیا، نہیں یا رسول اللہ فلانے صحابی سے لے کے آیا، آپ نے فرمایا اس کی دکان پر تو ایسی کھجوریں نہیں تھی، تجھے کیسی ملی؟ کہ اللہ کے نبی میں جب اس کی دکان پہ گیا میں نے پوچھا کتنے کی، اس نے کہا 1 کلو اتنے کی، میں نے کہا دے دے، اللہ کے نبی پھر میں نے اس کی ریڈی پر ہی ڈھیری لگا لی، جو میں نے دی پیسے دے دیے، ڈھیری لگائی، جتنی ہلکی کھجوریں تھی جتنی داغی کھجوریں تھی میں ان کو علیحدہ علیحدہ کرتا رہا، اچھی اچھی کھجوریں میں نے سمیٹ لی اپنے تھیلے میں ڈالی، میں نے کہا یہ داغی کھجوریں واپس رکھ، ان کی جگہ مجھے اچھی کھجوریں دے، اس نے داغی رکھی اچھی دی، حضور نے اٹھائی بلال کی جھولی میں پھینک دی، فرمایا بلال جانوروں کو کھا، اللہ کھلا دے، اللہ کا نبی نہیں کھائے گا۔ اور بلال کی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ آپ کو کیا بلال کی کمائی پہ شک ہے؟ حضور نے فرمایا کمائی پہ شک نہیں، لیکن لینے کا انداز یہ سود ہے، پیغمبر پاک سود نہیں کھائے گا، اللہ کے نبی یہ کیسے سود ہو سکتا ہے؟ فرمایا تو نے گھٹیا مال دے کر ودیہ مال لے لیا، تو نے گھٹیا مال دے کے اعلیٰ مال لے لیا، وہ
خدا کے پاک پیغمبر پھر کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ساری کھجوریں اس سے تو نے خریدی، پھر جو ہلکی کھجوریں نکلی تھی یہ کھجوریں اس کو بیچ دیتا، جو تجھے پیسے ملتے پھر اس سے اچھی کھجور لیتا، میں بھی کھاتا، اہل البیت میں حسین فاطمہ کو بھی کھلاتا۔ بلال یہ سود پر مان لے کے آیا، گلی کا کتا تو کھا لے گا، محمد رسول اللہ کھجور نہیں کھائے گا۔ بتاؤ ہمارا کاروبار یہ ہے کہ نہیں؟ غریب کہتے ہیں ابو جی اللہ اکبر، بچے کہتے ہیں ابو جی ہمیں یہ فروٹ چاہیے، انگور چاہیے، کہتا کتر لے کے آؤں گا، ذرا دہاڑی لگنے دو۔ بیوی کو رات کے بیٹھ کے کہہ رہا ہے 20 روپے جمع کر لے، کل 20 روپے اور لاؤں گا۔ پپو جو ہے، ننا جو ہے، منا جو ہے انگور مانگ رہا ہے، اس نے 5 دن 20 روپے جمع کر کے 100 روپیہ پھر دکان پہ چلا گیا۔ اس نے غریب کے ہاتھوں کے اندر مزدوری کے نشان کو دیکھ کے سمجھ گیا، چھڑی مار کے الجھاڑ دی مار کے کہہ رہا ہے پرے کر ہاتھ ورنہ کسی اور دکان سے لے لے، یار تھوڑے سے صاف دے دینا، اتنے بچوں کو دوں گا، بچے راضی ہو جائیں گے۔ اچھا بھائی یہ صاف کتنے کے ہیں؟ اچھا تیری مرضی جیسے دے دے۔ 2 اچھے ڈال دیے، یوں مٹھی بھر کے ڈال دی، 2 گانٹے باندھ دی، یہ گھر گیا۔ سارے بچوں نے فروٹ کی خوشبو سونگی، باپ کے قریب ہو گئے۔ باپ نے تھیلا کھولا چرپائی پہ، مننے کو بلایا، گڑیا کو بلایا، پپو کو بلایا، ایک کو اچھا دانا نیچے، دوسرا خام دانا نکل گیا، تیسرا داغی دانا نکل گیا۔ بچے نے پھینک کے مارا، بیوی نے بھی کہہ دیا لانے تھے تو اچھے لے آتا ورنہ بچوں کو کیوں ترسایا۔ اللہ اکبر کہتا میں نے اپنی طرف سے تو اچھا ہی کہا تھا، اب اس نے دے دیا اس کی مرضی۔ اس نے یوں کر کے آسمان پہ دیکھا اور کہا یا اللہ میری تو حلال کی کمائی تھی، کیسا دھوکے کا مال مل گیا۔ فرمایا فرشتوں جاؤ اس کی منجی کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر دو تو کمزور ہے، تیرا رب کمزور کوئی نہیں۔ اس نے 100 روپے میں تجھے دھوکہ دے کے تجھے رلایا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے دنیا کی زندگی میں بستروں میں، بازاروں میں، چرپائیوں پہ اتنا رلاؤں گا اور قیامت کے دن قبر میں سے رلاتا کھڑا کروں گا، اس کے آنسو چپ صاف کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ الخلق عیان اللہ، آپ میں بازار والے، دکان والے، الخلق عیان اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جو اللہ کے کنبے کو نقصان پہنچائے گا، بیٹے کو گالی دے گا، باپ میدان میں آئے گا، کنبے کو گالی دے گا، بیوی کو گالی دے گا، شوہر میدان میں آئے گا، بہن کو گالی دے گا، بہن بھائی میدان میں آئے گا، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائے گا، بدلہ انتقام لینے کے لیے اللہ میدان میں آ جائے گا۔